دوستو یورپ شروع سے ہی مسلمانوں کا غلام رہا ہے اور وہ شروع سے مسلمانوں کو ٹیکس دینے اور ان کا غلام رہنے پر مجبور تھا۔ یہ ایک صدی پہلے کی ہی بات ہے جب یورپ مجبوراً سلطنت عثمانیہ کو اس کا مقرر کردہ ٹیکس ادا کرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ ایک عظیم سلطنت تھی جو پورے یورپ سے اپنا ٹیکس لیتی تھی اور اس پر حکومت کرتی تھی۔ ایک صدی پہلے ہی وہ ہمارے غلام تھے اور ہم ان کے آقا تھے۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطنت عثمانی کی کرامات کے بارے میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دوستو ابو السلاطین اور ابو الملوک حضرت عثمان غازی کی اولاد کے متحد وہ یورپی ممالک جو سلطنت عثمانیہ کے غلام تھے۔ یہ ممالک سلطنت عثمانیہ کو جھک کر ٹیکس دیتے تھے۔ آج ہم انہی ممالک کے بارے میں بات کریں گے وہ کتنے سو سال تک سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس ادا کرتے رہے۔ دوستو ان میں پہلے 3 ممالک جو کہ سلطنت عثمانیہ کو 400 سال تک ٹیکس ادا کرتے رہے، ان میں سربیا، یونان اور جارجیا شامل ہیں۔ یہ ممالک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس ادا کرتے رہے، جبکہ 539 سال تک مونٹی نیگرو، بوسنیا اور ہرزیگوینیا، کروشیا اور کوسوودو، یہ 5 ممالک 539 سال تک سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس ادا کرنے پر مجبور تھے، جبکہ 545 سال تک بلغاریہ، 490 سال تک مقدونیہ، رومانیہ اور مالڈوا۔ یہ ایسے ممالک ہیں جو کہ 490 سال تک سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینے پر مجبور تھے۔ 250 سال تک سلووینیا، 291 سال تک جنوبی روس، 293 سال تک جنوبی قبرص اور شمالی قبرص شامل ہے، جبکہ 20 سال آرمینیا، سلوویکیا، جبکہ 25 آذربائیجان اور 308 سال یوکرین اور 160 سال ہنگری ہے۔ یہ ممالک سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینے پر مجبور تھے اور سلطنت عثمانیہ ان کا آقا اور یہ اس کے غلام تھے۔ سلطنت عثمانیہ ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس کو اگر صحیح معنوں میں ایسی سلطنت جس کے حدود میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا وہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ تھی۔ صدیوں یورپ کا شر مسلمانوں سے دور رکھنے والی سلطنت عثمانیہ تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے حدیث پاک کی بشارت حاصل کرنے والی سلطنت عثمانیہ تھی۔ مسلمانوں کی قابل فخر اور سب سے طویل باقی رہنے والی سلطنت عثمانیہ تھی۔ غازیان اسلام کی سلطنت عثمانیہ تھی۔ ابو السلاطین ابو الملوک حضرت عثمان غازی کی ببرکت سلطنت عثمانیہ تھی۔ مسلم امہ پر رحمت اعلیٰ کے صاحبان سلطنت عثمانیہ تھی۔ اولیاء علماء کی جدوجہد اور ان کے فیض و برکات سے وجود میں آنے والی سلطنت عثمانیہ تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر پورا یورپ سلطنت عثمانیہ سے نفرت کرتا رہا اور ترکوں کے اپنے آباء و اجداد کی تحریک کی طرف لوٹنے سے خوف زدہ ہے۔ بدقسمتی سے وہ عرب اور اسلامی ممالک میں قائم بعض اسکولوں اور نصائب میں نسلوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ عثمانی سلطنت ان ممالک کے لیے ایک قابض ریاست تھی، اسلام کی عظیم نقطہ نگاہ سے خلافت نہیں تھی۔ مگر سنا ہے قدسیوں میں نے کہ وہ شیر پھر بیدار ہوگا اور امید ہے انشاءاللہ اور شیر یورپ والوں کو پھر غلام بنائے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔